بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک طرف عمران خان اور دوسری طرف اس ملک کی وہ تمام طاقتیں، قانون، میڈیا، بیوروکریسی، ریاستی ادارے، ساری سیاسی جماعتیں، صحافی، اینکر، کالم نگار، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں سب مل کر پچھلے 14-15 مہینوں سے عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی ایسا فسطائیت کا حربہ نہیں، کوئی ایسا ایکٹ نہیں، کوئی ایسا الزام نہیں۔ پوری تاریخ جو انسانیت کی ہے اس میں سے جتنے فسطائیت کے طریقے ہیں عمران خان کو پھنسانے کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کو بدنام کرنے کے لیے، اس کو سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے، اس کی سیاسی جماعت کو ختم کرنے کے لیے استعمال نہ کیے گئے ہوں۔ ایک طرف یہ سارے مل کر اپنے مفاد کی، اپنے 75 سالہ کرپشن، لوٹ مار، 2 نمبری، جھوٹ، فراڈ، یہ سب بچانے کے لیے انسانیت سے گرے ہوئے کام کر رہے ہیں، انسانیت سوز حرکتیں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف عمران خان اور چند مٹھی بھر لوگ، جن میں کچھ چاہنے والے سیاسی کارکن، چند صحافی، چند سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا اسپوک پرسن، کچھ سیاستدان یا سیاسی ورکر، وہ مل کر اس ملک کی، جمہوریت کی اور انسانیت کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور اس جنگ میں وہ نہ صرف اپنی ذات کی بلکہ اپنے پیاروں کی، اپنے خاندان کی قربانیاں تک دے رہے ہیں، ماریں کھا رہے ہیں، جیلوں میں بند ہیں، اغوا ہو رہے ہیں، بچوں سے دور ہیں، والدین سے دور ہیں، اور ان کے اوپر جتنا ہو سکتا ہے تشدد کیا جا رہا ہے، صرف ایک اس بات کی خاطر کہ آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں اور پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کریں۔ عمران خان کو ملک کی سیاست سے آؤٹ کرنے کا جو پلان ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ عمران خان نااہل ہے، نالائق ہے، یا اس کو سیاست نہیں آتی، یا یہ کمزور ہے، یا اس کے اندر کوئی ایسی خامی ہے جو ملک کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے اس کو آؤٹ نہیں کیا جا رہا، بلکہ عمران خان کے ساتھ جو ان تمام تر طاقتوں کی، جس میں اسٹیبلشمنٹ ہے اور پاکستان کی 75 سالہ سیاسی خاندانوں کی جو سیاست ہے، ان سب کی جو دشمنی ہے، اصل وجہ وہ یہ ہے، ان کا مقصد سیاست سے آؤٹ کرنے کا یہ ہے کہ عمران خان جھکتا نہیں، بکتا نہیں، یہ غلام نہیں، اس کو غلامی قبول نہیں، یہ سودا نہیں کرتا، اس کو ذاتی مفاد عزیز نہیں، یہ اس ملک کی عوام کے لیے بات کرتا ہے، یہ اس ملک کی بہتری کے لیے بات کرتا ہے، یہ اس ملک کی عوام کو دنیا میں عزت دلوانے کی بات کرتا ہے، اس ملک کی عوام کو دنیا میں اس کا سر فخر سے بلند کرنے کی بات کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف 75 سالوں سے وہی خاندان، وہی لوگ حکمران آ رہے ہیں، حکمرانی کر رہے ہیں، جو پرانے وقتوں میں انگریزوں کے غلام تھے، اور وہ غلام در غلام تھے، اور ابھی بھی غلام در غلام ہیں، وہ غلامانہ سوچ رکھتے ہیں، وہ مفاد پرست ہیں، وہ بیکاری ہیں، اور عمران خان بیکاری نہیں۔ پاکستان میں جو حکمرانی اس سے پہلے چلتی آ رہی ہے، ایک آیا، دوسرا ہٹا، اس کو ہٹایا، پھر دوسرے کو لائے، اس کو ہٹایا، پھر ایک جو چوہے بلی کا کھیل اس ملک میں سیاست کے نام پہ جاری ہے۔ 75 سالوں میں کسی بھی سیاسی جماعت نے اپنے 5 سال جو آئین کے مطابق ہیں پورے نہیں کیے، کیونکہ راستے میں جیسے ہی یہ سیاسی ٹولہ ناکام ہوتا ہے یا طاقتور حلقوں کی بات نہیں سنتا یا ان کے معیار پہ نہیں اترتا، تو اس کو کان سے پکڑ کر
ऐसे निकाल दिया जाता है जैसे किसी दफ्तर से किसी चपरासी को निकाला जाता है। सियासतदान हों, वकील हों, समाजी रहनुमा हों, जो इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और इन पर और इन के ख़ानदानों पर इस ताकतवर फस्तायत टोले ने कहर बर्पा कर रखा है। क़यामतें टूट गई इन पर। इनके बच्चों को अगवा किया गया, इनकी घर की ख़वातीन को मारा गया, चार दीवारी की जो चार दीवारी का तकद्दस है उसको पामाल किया गया। लेकिन वो डटे हुए हैं, वो इस बात पे डटे हुए हैं कि हम मर जाएंगे, हम ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन समझौता नहीं करेंगे, और वो समझौता करने पर तैयार भी नहीं। इस वक्त इमरान खान और इसके चाहने वाले और इसके हक़ में बोलने वाले, इसमें कोई शक नहीं कि इन सब पे इंतहाई मुश्किल वक्त है। इमरान खान की अपनी 75 साल ज़िंदगी में अगर सबसे ज़्यादा कोई मुश्किल वक्त होगा तो वो ये होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि ये मुश्किल वक्त सिर्फ़ एक इमरान खान के लिए नहीं है। पाकिस्तान के वो 95% लोगों पर भी ये मुश्किल वक्त है जो इमरान खान के चाहने वाले हैं, जो वेल विशर हैं, जो सियासी कारकुन नहीं हैं, जो ये समझते हैं कि इमरान खान जो कर रहा है वो इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए सही कर रहा है। उनके लिए मुश्किल वक्त है क्योंकि उन पे बोलने पे पाबंदी है, एहतजाज करने पे पाबंदी है, हक़ और सच बात करने पे पाबंदी है, और उनको किसी किस्म की अपनी राय देने पे पाबंदी है। और अभी तक ये बात इमरान खान को ये जो ताकतें हैं ये नाकाम हो चुकी हैं इमरान खान को इस बात पे कायल करने की कि माजी में भी हमने बड़े बड़े हुक्मरान देखे, बड़े बड़े ख़ानदान देखे, हम उनको डराते रहे, वो समझौता करते रहे, वो मुल्क छोड़ते रहे, और आप भी एनआरओ ले लो, मुल्क छोड़ जाओ, सियासत से आउट हो जाओ, कुछ अरसे के लिए खामोश हो जाओ, और हमें इस मुल्क में एक दफ़ा फिर से काबिज़ होने दो। इमरान खान और इसके चाहने वाले ये बात मानने को तैयार नहीं। वो चंद मुट्ठी भर लोग, उसमें पाकिस्तान के अंदर जो साफ़ी हैं, जो मीडिया है, मुकम्मल तौर पर वो डेड हो चुका है। अब टीवी चैनल देखने से ज़्यादा लोग इस चीज़ को अहमियत देते हैं कि वो अपने मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे, या यूट्यूब पे, या फेसबुक पर, या किसी ऐसे व्लॉगर या यूट्यूबर को सुन लेते हैं जो कम से कम हक़ और सच की बात उनके सामने कर लेता है। इस वक्त मुल्क में मुकम्मल तौर पर अगर ये कहा जाए कि खामोशी है, और ये ज़बरदस्ती की खामोशी है, बहुत उरूज देखा मीडिया ने भी, और इन्होंने अंत मचा के रखी, अपनी मर्ज़ी के ये बोलते थे, और ये कहा जाता था कि मीडिया एक बेलगाम घोड़ा हो गया, इसे अब काबू नहीं किया जा सकता। तो इस वक्त मीडिया अपनी तारीख़ के बदतरीन दौर से गुज़र रहा है, और इस बदतरीन दौर से मीडिया क्यों गुज़र रहा है? सिर्फ़ इसलिए कि ये तकसीम दर तकसीम होते जा रहे हैं, ये अपने मुफाद की खातर बिकते जा रहे हैं। ये मीडिया 32 से 33 जो न्यूज़ चैनल हैं एक ही ख़बर नशर करते हैं, जो ख़बर इनको कहीं से व्हाट्सएप पे आती है, और वो सच है या झूठ है उसी को ये हवा बनाकर चीख चीख कर, उछल उछल कर वो ब्रेकिंग न्यूज़ें देते हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ होती है। और इमरान खान का नाम लेना, उसकी ख़बर नशर करना, या उसके किसी बयान को या किसी तकरीर को नशर करने पे मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। और अगर ये कहा जाए कि ये वो पाकिस्तानी हैं, ये वो मुसलमान हैं जो ये कहते हैं कि रिज़्क़ रोज़ी अल्लाह के हाथ में है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, तो यहाँ से ये अंदाज़ा होता है कि ये लोग ऐसा नहीं, ये झूठ है। मुकम्मल तौर पर ये खौफ के अंदर हैं, डर के अंदर हैं, और उसकी वजह से ये बोलते नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पिछले 14-15 महीनों से मुसलसल दुनिया भर की जो
फस्तायत और ظلم کی جو داستانیں ہیں وہ عمران خان اور اس کے چاہنے والوں پہ توڑی جا رہی ہیں، آزمائی جا رہی ہیں، تو کیا وہ کامیاب ہوئے؟ کیا عمران خان اور اس کے چاہنے والوں کو شکست دے دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عمران خان کو ابھی تک یہ شکست نہیں دے سکے، اس کے چاہنے والوں کو ابھی تک شکست نہیں دے سکے، اور یہ خود ہر وہ کام جو یہ خود کرتے ہیں اس کو شکست دینے کے لیے کرتے ہیں، اس سے یہ خود دوچار ہوتے ہیں۔ عمران ریاض جو پچھلے اس وقت 1.5 مہینہ ہونے والا ہے وہ غائب ہے، اور صرف اس لیے اس کا کوئی جرم نہیں، وہ بولتا تھا، وہ حق و سچ کی بات کرتا تھا، عرش شریف تھا، اس کو انہوں نے قتل کر دیا، اور عمران ریاض کو اس وقت تک غائب کر رکھا ہے، مسنگ کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ وہ صحافی، وہ لوگ جو ڈر کر یا ڈر کر نہیں بلکہ اپنی زندگی کی سیفٹی کے لیے ملک سے باہر گئے، اس میں صابر شاکر ہے، معین پیرزادہ ہے، وجاد ایس خان ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو صحافی ہیں، ویلاگر ہیں، یہ چاہے وہ کسی ادارے کے ملازم ہیں، ریٹائر ہیں، وہ بولتے ہیں، اور وہی اس وقت باہر سے پاکستان کی جو اصل صورتحال ہے وہ سامنے لے کے آتے ہیں۔ اگر پاکستان کا اسکرپٹ دیکھا جائے اس وقت تک تو یہی سامنے آ رہا ہے کہ عمران خان کو پھر سے ایک بار ڈیڈ لائن دی گئی کہ آپ کو عید تک کا موقع دیتے ہیں، باہر چلے جاؤ، ملک چھوڑ جاؤ، یا سیاست سے آؤٹ ہو جاؤ، نہیں تو ہم آپ کو گرفتار کریں گے اور سزائیں دیں گے، دوسرا بھٹو بنائیں گے، یا پھر کوئی اور کہانی کریں گے۔ لیکن عمران خان کا ہر دفعہ ان کے اس آفر کا جواب یہی ہوتا ہے کہ اگر میں یہ ہار گیا تو پھر یہ ملک کبھی بھی نہیں سدھر سکتا، اس ملک کی عوام کبھی بھی غلامی سے نہیں نکل سکتی، میں مر سکتا ہوں، میں بند ہو سکتا ہوں، میں کیسوں کو فیس کر سکتا ہوں، میں عدالتوں کا سامنا کر سکتا ہوں، مگر میں اس ملک سے نہیں جاؤں گا۔ یہی وہ خوف ہے، یہی وہ ڈر ہے جو اس فسطائیت اور اس طاقت کے آگے جو وہ ڈٹا ہوا ہے، اور یہ ساری طاقتیں، ساری ریاستیں، سارے ادارے، سارے سیاستدان، ساری جماعتیں اس عمران خان کے آگے بے بس اس لیے ہیں کہ عمران خان اپنے حق و سچ کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تاریخ میں بھی یہ دیکھنے میں ملا ہے کہ ہمیشہ حق و سچ بات کرنے والے کم رہے، لیکن فتح ان کی رہی ہے۔ اس وقت تک عمران خان اس ملک میں جو بھی ہوتا رہا وہ جیتا رہا، قدرت اس کا ساتھ دیتی رہی، پاور آف نیچر عمران خان کا ساتھ دیتی رہی، عوام اس وقت تک عمران خان کے ساتھ ہے، بے بس ہے، خاموش ہو گئی ہے، لیکن جیسے ہی موقع ملتا ہے تو وہ چونٹیوں کے جتھوں کی طرح سے پھر نکل کر عمران خان کے ساتھ آتے ہیں۔ جیسے جیسے عمران خان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، زیادتی کی جاتی ہے، ایسے ایسے لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ بڑھتی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد والا جو وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے عمران خان کا ساتھ دیتے ہیں، اور یہ لوگ، یہ طاقتیں، یہ بدنیت، یہ جھوٹ، یہ کرپٹ، یہ جو فسطائیت کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، یہ کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں۔ اقبال جنجو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔